الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی و شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عنایت فرمایا. پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. یہی وہ ذات ہے جو سمندروں کے اندر بڑے سے بڑے مچھلی کو پانی کے اندر سانس لینا سکھاتی ہے. یہی وہ ذات ہے جو چھوٹے بلوں کے اندر برابر وقت فوقتاً رزق پہنچا رہی ہے. پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام علیہ السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک وسلم. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم اپنے جو دروس چل رہے ہیں اسی پر نظر ڈالتے ہیں. کل کے درس میں آپ کے سامنے جس بات کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی ایمان کے تعلق سے، اور پروردگار عالم نے ایمان والوں کے تعلق سے ہی بات بتائی ہے. ایمان والے وہ ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اگر آدمی ہو، مرد ہو یا عورتیں ہو، ایمان کی حالت میں روزے رکھتے ہیں تو رب الارض والسماء کا فرمان ہے ایمان کی حالت میں کوئی بھی کام اگر بندہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا. کامیاب رہے گا تو رہے گا. اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے جو صغائر گناہ ہوتے ہیں ایمان کے بسبب عبادتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف کر فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور ایمان ہی والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. کیا ہے وہ وعدہ؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے اگر کوئی مرد ہو یا عورتیں ہو ایمان لاتے ہیں، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں، اور انثیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے اندر ڈالیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کے تعلق سے ایک بات بتاتے ہیں. ایمان والے ہیں رب کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں رب کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، ایمان والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ رب العالمین سے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے تو ڈالیں گے، اور ان کے اعمال کے بدلے میں جنت نصیب فرمائیں گے. اور ان کے ساتھ کھجور جو ہوتا ہے، کھجور کی گٹلی، اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس کے شغاف کے برابر بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی ناانصافی نہیں کریں گے. ان لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے. الحمدللہ ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں. بڑی اطمینان والی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. ہم ماہ رمضان کے اندر گزر
رہے ہیں، رمضان کے روزے ہم پر بڑے آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں، لہذا مسلمانوں الحمدللہ ہم لوگ روزے تو رکھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں کے اندر ہمارا ایمان کیسا رہتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہمارا ایمان بڑھ چڑھ کر اندر جاگ اٹھتا ہے، نیکیوں کے معاملے میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یتیموں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، مسجدوں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، غربا پر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ اپنے اہل عیال پر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، رمضان کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ غیر رمضان کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کم ہے، نمازوں کی پابندی کم ہے، لیکن رمضان کے اندر یہی بات نہیں ہے۔ رمضان کے اندر ہمارا ایمان جاگ اٹھتا ہے، ایمان جاگنے کی وجہ سے ہم رب کی عبادت جتنی ہو سکے اتنی کرتے ہیں، ہم رب کی عبادت جتنی ہو سکے اتنی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے یہ بات بتائی ہے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ رب کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہی بات بتا رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہو گئے جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہا۔ مراد کیا ہے؟ جب ہم رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب کسی آفس والے کے پاس جاتے ہیں، کسی مالک کے پاس جاتے ہیں، مالک کے پاس جانے کے بعد کس طرح اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب مسجد کے اندر ہم آتے ہیں، رب الارض والسماء، تو دنیا اور آخرت کا رب ہے، میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، چرند پرند کا رب ہے، نہ جانے دنیا کے اندر جتنے چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ اس کے سامنے ہم لوگوں کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہا، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہا۔ جب نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہے، نہ کہ اپنی نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہے، ذہن جو ہے مارکیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، دل جو ہے دکان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، بلکہ اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے گویا یوں عبادت کرے جیسا کہ پچھلے درس کے اندر بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ عبادت کے لیے جب کھڑے ہو جائے بڑے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، نہ یہاں کھجائے نہ وہاں کھجائے، نہ سر کے بال کو سیدھا کرے نہ ہاتھوں کے آستینوں کو سیدھا کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ عبادت ایسے کرے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے ہم عبادت کے اندر اس طرح مشغول ہوا کرتے تھے گویا ہمیں ایسا محسوس ہوا کرتا تھا جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج نوجوانوں کا طبقہ دیکھیے، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بڑی ہلچل کر رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بال کھجا رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، ہاتھ پیر کھجا رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت کے معاملے میں بڑے آگے پیش کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے تعلق سے جو وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہی بات بتاتے ہیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے بات بتاتے ہیں، میدان محشر کا وہ دن اس قدر خطرناک ہوگا، ظلمات وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی وہاں پر جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم، ان لوگوں کا نور بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے، ان کے آزو بازو کا نور ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے جو جنت کا ان سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے نور کے بسبب جنت کا راستہ تلاش کیجئے، جنت کا راستہ تلاش کر کر جنت کے اندر چلا جائیے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے، ارباز بن
عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف آپ اپنا گھوڑا لے لیجئے، اپنی سواری لے لیجئے اور لوگوں کے درمیان اعلان کیجئے، خبردار جو آدمی ایمان والا ہے وہی آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے بات بتائی ہے۔ لوگوں، جس قدر ماہ رمضان کے اندر ہمارا ایمان بڑا ہوا ہے، جس قدر ماہ رمضان کے اندر ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آیا ہوا ہے، اسی طریقے سے دیگر دنوں کے اندر بھی، دیگر ایام کے اندر بھی ہمارے اندر رب کا ڈر آ جائے، ہمارے اندر بھی رب کی معرفت آ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول یہی بات بتا رہے ہیں، خبردار اللہ رب العالمین نے جنت ان لوگوں پر واجب کی ہے جو ایمان کے اندر بڑے پختے ہوتے ہیں، جو ایمان کے اندر بڑے پختے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کفر ہے، اگر ہمارے اندر معصیت ہے، اگر ہمارے اندر شرک ہے، تو یہ تمام کے تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اہل خانہ کو ان تمام کے تمام گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ بھی ان گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ہماری کامیابی ہے، اسی کے ہماری بھلائی ہے۔ رہا آدمی وہ کون آدمی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر منمانی طور پر زندگی گزار رہا ہے، نہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، بلکہ جو زندگی ہے منمانی طور پر زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے دین کی فکر ہے، نہ اسے اسلام کی فکر ہے، بلکہ صبح کر رہا ہے، شام کر رہا ہے، عمر یوں ہی تمام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ صدقات اور خیرات کی پابندی ہے، بلکہ اپنی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، نہ اسے موت کی فکر ہے، نہ اسے زندگی کی فکر ہے، بلکہ اپنے زندگی کے اندر مگن ہے۔ گویا یوں مان لیجئے کہ رب کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، رب کے ذکر سے اعراض کیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب پروردگار عالم میدان محشر کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو اپنے اپنے نام اعمال سونپ دیے جائیں گے، نیک آدمی ہوگا تو اپنا نام اعمال لے گا، بڑا کودے گا، دیکھیے میں دنیا کے اندر تھا تو رب کی عبادت کیا کرتا تھا، دیکھیے میں دنیا کے اندر تھا تو ایمان والا تھا۔ تو اسی کے برعکس اور کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے، گناہوں کے کاموں کے اندر لے پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو شرک کے کاموں کے اندر لے پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا کلام کہتا ہے، جب میدان محشر کے اندر ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ان کا رزلٹ دیا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ مَا أَغْنِ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ أَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کے تعلق سے بات بتائی ہے جب ان کے ہاتھ میں نام اعمال کا پرچہ دیا جائے گا، ان کے نام اعمال کے اندر کفر ہی کفر ہوگا یا پھر شرک ہوگا یا پھر گناہ کے کام ہوں گے، تو یہ لوگ کہیں گے ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میری موت میرا کام تمام کر دیتی، اس وقت کا پچھتانا ہمارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ کتاب میرے ہاتھ میں نہ تھام دی جاتی، میرے ہاتھ میں نہ دی جاتی، میں یہ نام اعمال کا پرچہ ہی نہ دیکھتا۔ لہذا مسلمانوں، میدان محشر کا وہ دن بڑا خطرناک دن ہوگا۔ میدان محشر کے تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی آنے والے دروس کے اندر، میدان محشر کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن میدان محشر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ میدان محشر کے اندر ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لائق ہوگی۔ میدان محشر کے اندر پچھتانے سے بہتر ہے، وہاں پر پچھتاوا آنے سے بہتر ہے اس دنیا کی زندگی کو مختصر جانتے ہوئے، اپنی حیاتی کو کم جانتے ہوئے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ آخر میں رب الارض والسماء سے دعا ہے، پروردگار عالم جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے تراویح کو، دیگر جتنی عبادتیں ہیں تمام تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین کی جتنے نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔